الكريم المخاطب بالطاعات ياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد منتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي وكلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. اللهم صل على تناظر میں میں نے سورہ نساء کی آیت کے جز کو عنوان کلام قرار دیا ہے. یہ آیت کا جز ہے مگر جو لفظوں میں پورا فلسفہ پورا قرآن ارشاد فرما رہا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا. مرد کا جو حصہ ہے نصیب یعنی حصہ اردو میں یہی بن جاتا ہے قسمت کے معنی میں. جو نصیب میں ہے وہی ملے گا ہے نا, جو قسمت میں ہے وہی ملے گا. تو نصیب قسمت میں شمار ہونے لگا اس لیے تو نصیب کہتے ہیں حصے, اور وہی حصہ ہی قسمت ہے تو مل جائے. یہ گویا اردو زبان میں استفادہ کیا. نصیب معنی حصہ, جز, ٹکڑا. یہ رجال نصیب مرد کا وہ حصہ ہے مما اکتسبوا جو وہ اکتساب کرے. اکتساب کہتے ہیں ارننگ کو, کمانا. جو مرد کمائے گا وہ اس کا حصہ ہے. یہ بڑی نزاکت ہے آیت میں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو مرد حاصل کرے گا وہ اس کا حصہ ہے. حاصل نہیں ہے وغیرہ, اس لیے کہ حاصل جو ہے وہ ایماندارانہ بھی ہوتا ہے اور غیر ایماندارانہ بھی ہوتا ہے. ایک بات پڑھے قرآن نے بڑا نازک سا لفظ رکھا للرجال نصیب. مرد کا وہ حصہ ہے مما اکتسبوا جو وہ ارن کرے, کمائے. حاصل کرے نہیں, کمائے. وللنساء نصیب مما اکتسبن. اور عورت کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ کمائے. پڑھ کر گیا سلوات پڑھ لے.
مراد یہاں مزدوری نہیں ہے، بلکہ کمانے سے مراد ہے ایکٹیویٹی۔ اگر وہ عبادت میں کما رہا ہے تو جتنی عبادت کرے گا اتنی عبادت کمائے گا۔ اگر ریاضت کی ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے تو جتنی ریاضت کر رہا ہے اتنی ریاضت کمائے گا، ہے نا۔ اگر آخرت کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو جتنی ایکٹیویٹی کرے گا اتنی آخرت کمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سبجیکٹ پیدا کیوں ہوا، یہ بات اٹھی کہاں سے؟ تو یہ بات اٹھی ہے یہاں سے کہ جب اسلام اپنا نظریہ لے کے آیا تھا اس وقت 3 نظریے پہلے سے موجود تھے، 3 نظریے پہلے سے موجود تھے۔ ایک کافروں کا نظریہ تھا جو سب سے قدیم تھا اور عہد نوح سے چلا رہا تھا، دوسرا یہودیوں کا نظریہ تھا جو عہد جناب موسیٰ سے چلا رہا تھا، اور تیسرا عیسائیوں کا نظریہ تھا جو عہد جناب عیسیٰ سے آ رہا تھا، چوتھا نظریہ رسالت مآب لے کے آئے۔ توجہ ہے، یہ تمہید بہت ضروری ہے نفس مضمون تک پہنچنے کے لیے، اور جس میں خصوصی توجہ چاہیے۔ کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کو جینے کا حق نہیں ہے، عورت جب بھی زمین پر آئے گی تو بیٹی کی شکل میں آئے گی، عورت جب بھی پیدا ہوگی تو بیٹی کی شکل میں پیدا ہوگی، اور وہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ عورت جنت میں جانے لائق نہیں ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ محترم وہی عورت ہے، محترم وہی عورت ہے جو ترک دنیا کر کے جیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کافر، یہ تو سنی ہوئی باتیں ہیں آپ کی، کافر لڑکیوں کو اپنی زندہ دفن کرتے تھے اور 4 اور 6 لڑکیاں دفن کر کے فخر کرتے تھے، چوپار میں بیٹھ کے فخر کرتے تھے کہ تم نے 3 ہی دفن کی، ہم نے تو 6 دفن کی۔ اب غور کر رہے ہیں آپ، یہ کافروں کا نظریہ تھا کہ عورت کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ عورت نے ہی مرد کو جنت سے نکلوایا، عورت نے مرد کو، کہیں نہ کہیں ہم بھی یہی سمجھے بیٹھے ہوئے کہ عورت نے جنت سے مرد کو نکلوایا، اس لیے عورت کو اب جنت میں جانے کا حق نہیں۔ وہ کتنی بھی عبادت کر لے وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ جہاں جی چاہے اچھی جگہ رکھ سکتا ہے، مگر عورت جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں صرف مرد جائے گا۔ فکر ہیں آپ، جبکہ عورت ہی کی ذات کو اللہ نے جنت مزاج بنایا۔ عورت ہی کی ذات کو اللہ نے جنت مزاج بنایا ہے، جنت نشان بنایا ہے۔ جو چیز جہاں کی پیداوار ہوتی ہے وہاں کا اثر قبول کرتی ہے نا۔ دسہری ملیحہ بات سے اچھی کہیں نہیں ہوتی ہے نا۔ دوسرے شہر میں لگا کے دیکھ لیجیے، ملیحہ باد ہی بیج ہوگا مگر ملیحہ باد والا ذائقہ نہیں آئے گا۔ اور اگر لطف اٹھائیں تو میں جملہ پورا کر دوں، اور مولی جونپوری کی بڑی ہوتی ہے، مولی جونپور کی مشہور ہے، آدمی کے قد کے برابر ہوتی ہے، 8 فٹ کی ہے نا۔ اس لیے آپ کم از کم ہمیں یہ محاورہ نہیں سنا سکتے کہ تم کس کھیت کی مولی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد، آپ اس
ادب ہے اور آپ لوگ اچھا سنتے ہیں، اس لیے وہ بڑے آرام سے بات بھی آپ سے کر لیتا ہوں۔ جناب آدم پیدا ہوئے تھے آسمانوں میں، جہاں بھی پیدا ہوئے ہوں، ان کا پتلا بنا کے اللہ نے آسمانوں میں کہیں پہ رکھا تھا، جہاں سے فرشتے گزرتے رہتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اچھا یہی ہے جس کو اللہ میاں خلیفہ بنانے والے ہیں، کیونکہ وہ کھنکھنانے کے لیے مٹی کو پڑا نہیں تھا، ہے نا، اللہ نے بنا کے پتلا رکھ دیا، وہ سوکھ رہا ہے کھنکھنانے کے لیے، اور فرشتے گزر کے اچھا یہی ہے جو صاحب خلیفہ بننے والے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا سجدہ بھی کرنا پڑے گا، اس لیے اس طرح سے باتیں کرتے رہتے تھے کہ یہی ہے۔ تو اللہ نے کہاں پیدا کیا تھا؟ آسمانوں میں، اور آسمان کا مزاج اب ادب نے جو بتایا ہے وہ ہے سخت گیری۔ آسمان کا مزاج کیا ہے؟ سخت گیری، اس لیے کوئی عورت نمرود نہیں بنی، کوئی عورت فرعون نہیں بنی، بھئی ہزاروں سال گزر گئے نا، چانس تھا کوئی بنی نہیں بنی، کوئی عورت شداد نہیں بنی، کوئی عورت حامان نہیں بنی، جو بھی بنا مرد بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے مزاج میں آسمان صفت ہے نا، اپنے کو کچھ سمجھنا۔ یہ حضرت آدم آسمان پہ پیدا ہوئے، بھیجے کہاں گئے؟ جنت میں۔ بات کہاں سے چلی ہے کہ عورت جنت مزاج، بھیجے کہاں گئے؟ جنت میں۔ تو جناب آدم آسمان پہ پیدا ہوئے، بھیجے گئے جنت میں، آسمانی مزاج رکھتے تھے، بھیجے گئے جنت میں، اور اکیلے جنت میں بیچارے کرتے رہے، ان کا جی نہیں لگتا تھا، جناب آدم کا جی نہیں لگتا تھا جنت میں، جبکہ جنت کتنی خوبصورت جگہ تھی، مگر ان کا جی نہیں لگتا تھا۔ غالب کا ایک نکلہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا، خوبصورت سے خوبصورت جگہ ہو، اگر کوئی ہم زبان نہ ہو تو وہاں جی نہیں لگتا، اس لیے لوگ گھومنے کے لیے بھی کمپنی چاہتے کہ کوئی وہ کمپنی دے تاکہ اس سے باتیں کی جائے۔ تو جناب آدم نے بھی کہا کہ اللہ تیری جنت ہے تو بہت اچھی، مگر بتاؤں کس سے؟ جنت بہت خوبصورت ہے، مگر یہ بتاؤں کس سے کہ بہت خوبصورت ہے؟ کوئی ہم زبان تو ہو۔ تو اللہ نے جنت میں حوا کو پیدا کیا۔ جناب حوا کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں۔ جناب آدم آسمان میں پیدا ہوئے تو انہوں نے آسمان کا مزاج لیا۔ جناب حوا کہاں پیدا کی گئی؟ جنت میں، تاکہ جناب آدم وہاں رہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، بقرہ میں ہی یہ ساری تفصیلیں درج ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم اور آدم، تم اور تمہاری زوجہ حوا جنت میں سکون سے رہو۔ سکون کس کی بدولت مل رہا ہے؟ حوا کی وجہ سے۔ جناب حوا کہاں پیدا ہوئی؟ جنت میں۔ جنت کا مزاج کیا ہے؟ سکون عطا کرنا۔ توجہ ہے، جنت کا مزاج کیا ہے؟ سکون عطا کرنا۔ اس اذیت ناک دنیا سے آدمی نکل کے کہاں جانا چاہتا ہے؟ جنت میں۔ اگر وہاں بھی مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، بٹوارا یہ سب ہو، کمانا دھمانا، محنت مصیبت، کوئی جنت میں جانا چاہے گا؟ نہیں جانا چاہے گا۔ کیوں اللہ جنت میں بھیج رہا ہے؟ سکون کی جگہ ہے۔ قرآن نے کہا جنت سکون کی جگہ ہے۔ اللہ نے حوا کو کہاں پیدا کیا؟ جنت میں۔ تو اب جنت کا مزاج حوا میں ہے۔ اگر بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے بنت حوا تو باپ کے لیے سکون ہوتی ہے، زوجہ بنتی ہے تو شوہر کے لیے سکون ہوتی ہے، ماں بنتی ہے تو بیٹوں کے لیے سکون ہوتی ہے۔
یہودیوں کا خیال کیا ہے کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، جبکہ جنت ہی اس کی جنم بھومی ہے۔ اب اس لوگ میں تبصرہ نہیں کروں گا، جنت اس کی عورت کی جنم بھومی ہے، تو جنم بھومی تو چھین نہیں جا سکتی، مگر یہودی چھیننے پہ تیار ہے کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی یہ جملہ پڑھنا ضروری ہے کہ کچھ تصورات جناب آدم کے خلاف بھی اب شروع ہو گئے، کچھ لوگ جناب آدم کے خلاف بھی ہمارے یہاں بولنے لگے ہیں نا۔ قبلہ ایسی بات آدم پر بحث ہو رہی ہے، تو میں جملہ صرف عرض کروں گا کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ جو کہیں سے کسی جرم میں نکالا جاتا ہے اسے کوئی منصب دیا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے، کوئی مجرم ہو جائے تو کیا اسے کوئی منصب دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا۔ جرم ثابت ہو جائے منصب چھین لی جاتی ہے، جرم ثابت ہو جائے تو منصب چھین لیا جاتا ہے، غبن چوری ثابت ہو جائے تو منصب چھین لیا جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے، ڈسمس ہو جاتا ہے۔ تو جس کا کوئی جرم ثابت ہو جائے اس سے منصب چھینا جاتا ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو جنت سے ہٹایا تو زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، منصب دیا ہے، چھینا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد نکالے نہیں گئے ہیں بلکہ خاص مقصد اور پروجیکٹ کے لیے بھیجے گئے، اور وہ پروجیکٹ ملا ہے حوا کی بدولت۔ تو حوا کی بدولت وہ پروجیکٹ آدم کو ملا، جسے یہودیوں نے ان کا جرم بنا دیا۔ تو عورت سے یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جنت چھین لی۔ پھر دہراؤں جملہ، کافروں نے زندگی چھین لی، یہودیوں نے جنت چھین لی۔ تیسرا نظریہ کیا تھا اسلام آنے سے پہلے؟ عیسائیوں کا۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عورت لائق احترام ہے ہی نہیں۔ اب یہ آیت سمجھ میں آئے، انہوں نے کہا کہ اس میں دو ہی ٹکڑوں میں سمندر پوشیدہ ہے فلسفے کا۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عورت محترم ہے ہی نہیں، محترم صرف وہ عورت ہے جو ترک دنیا کرتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک مخصوص لباس میں عیسائی عورتیں دکھتی ہیں جنہیں ننس کہتے ہیں، دیکھا ہے؟ کبھی انہیں لال کپڑے میں دیکھا؟ نیلے میں، پیلے میں نہیں۔ کیوں؟ آپ کی گھر کی عورت تو ہر کلر کا لباس پہنتی ہے نا، وہ کیوں نہیں پہنے گی؟ اس لیے کہ اسے ترک دنیا کے لیے مجبور کیا گیا۔ تمہیں محترم بننا ہے تو ترک دنیا کرو، یعنی لباس اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتی، کھانا اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتی، ہر غذا نہیں کھا سکتی، اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے عبادت گاہ میں رہنا ہے، نہ وہ کسی باپ کی خدمت کر سکتی، نہ کسی کی زوجہ بن سکتی، نہ کسی کی ماں بن سکتی۔ ایسی ہو تو اسے ننس کہتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں، اور سمبولک طور پر اسے سسٹر کہا جاتا ہے جبکہ وہ بہن کسی کی نہیں ہے۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے، بہن کسی کی بن کے نہیں کی رہی ہے۔ اور جنہیں فادر کہا جاتا ہے وہ بھی غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایموشنل بلیک میلنگ ہے، ادھر جانا نہیں۔ تو عیسائیوں میں وہ عورت محترم ہے جو ترک دنیا کر دے، یعنی نہ بیٹی بن کے جیے، نہ زوجہ بن کے جیے، نہ ماں بن کے جیے۔ تو عیسائیوں نے کیا چھین لیا؟ دنیا چھین لیا۔ نہ اچھا لباس پہنے، نہ اچھا کھانا کھائے، نہ مرضی سے لباس پہنے، نہ مرضی سے۔ تو عیسائیوں نے کیا چھین لیا؟ دنیا چھین لی۔
اب آپ کو ہم نتیجے کا جملہ دوں اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں. کافروں نے زندگی چھین لی, زندہ دفن کرنے لگے. یہودیوں نے جنت چھین لی, عیسائیوں نے دنیا چھینی. تو ایک نے دنیا چھینی, ایک نے آخرت چھینی, اور ایک نے زندگی چھینی. کافروں نے زندگی, یہودیوں نے آخرت, اور عیسائیوں نے دنیا. اسلام پھر جب آیا اس زمانے میں جب یہ تینوں نظریے اپنی اپنی جگہ مسلم تھے, تو اسلام نے آواز دی للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. کسی سے کچھ چھینا نہیں جائے گا. جو مرد آخرت کمائے گا اسے مرد کو دیا جائے گا, جو عورت آخرت کمائے گی وہ عورت کو دیا جائے گا, جو مرد مرتبہ کمائے گا وہ مرد کو دیا جائے گا, جو عورت مرتبہ کمائے گی وہ عورت کو دی جائے گی. یہودیوں تم جنت چھین رہے ہو, ہم عورت ہی کو خاتون جنت. زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے, ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے. نعرہ حیدری حیدری, نعرہ صلوات محمد وآل محمد. میں ایسی بیٹی دوں گا جس کے لیے باپ استقبال کے لیے کھڑا ہو. آپ غور کریں, سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا قاسم, اس کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ, اس کے بعد معصوم عالم, اس کے بعد جناب ابراہیم. جناب ابراہیم 9 ہجری میں پیدا ہوئے, 9 ہجری میں انتقال ہو گئے. میں جناب ابراہیم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, مگر پہلے 2 بیٹے پیدا ہوئے, اس کے بڑے گیپ کے بعد تب 5 بعثت میں جا کر کے, یعنی تقریباً 20 سال بعد شادی کے, معصوم عالم پیدا ہوئے, رسول کی شادی کے 20 سال بعد اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے. اب میں یہاں جملہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ اور دونوں کا انتقال ہو جائے, نہیں, انتقال ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. ڈر تو نہیں لگتا ایسا جملہ پڑھنے سے, اس لیے میں ہمارے کہتا ہوں, میں نے آج تک کبھی تمہارے پڑھا ہی نہیں. وہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. ہمارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول کیا انتقال کیا ہوگا, اللہ نے مانگا, مصطفیٰ نے واپس کر دیا. جملہ میں رائے گا مت کیجیے, اللہ نے بیٹا دیا, اس لیے تو رسول اللہ کا لقب ابو القاسم ہے. ابو القاسم کیوں ہے؟ قاسم کے بعد پہلے بیٹا دیا ہے. لوگ بیٹے ہی میں جان دیتے ہیں, بیٹا ہونا چاہیے, پہلا بیٹا ہونا چاہیے, تو خوشی ہی خوشی ہے. اور اگر بیٹی ہو جائے 2-3 مسلسل تو بڑی مصیبت ہو جاتا ہے عورت کا زندگی گزارنا آج کی صدی میں بھی. مگر اللہ نے بیٹے ہی دیے تھے, پہلا دوسرا بیٹا دیا, مانگا رسول نے واپس کر دیا. اور مانگا اور رسول نے واپس کر دیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر رسول کہتے یا اللہ ایک بیٹا رہنے دے تو کیا اللہ نہ رہنے دیتا. جس کا نواسا راہب کو 7 بیٹے
لوگ باہر ہی بیٹھ رہے, اندر ویسے جگہ ہے, اطلاع دے دیتے کہ اندر بھی جگہ ہے, سنے چاہے جہاں. تو میں گزارش کر رہا تھا, دو بیٹے دیے مگر واپس دے دیے اللہ نے, رسول نے دے دیے, اور صرف ختم المرسلین صاحب لولاک کو ایک بیٹی عطا کی, صرف اسی لیے کہ نظام کفر کو جواب دینا, جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بیٹیاں زندہ دفن کی تھی, اس نے جواب دینا تھا. دیکھو بیٹیاں پالی کس طرح جاتی, بیٹیاں محترم کتنی ہوتی. ایک بیٹی عطا کی, اور وہ ایسی بیٹی کہ جب وہ آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے, یہ احترام دیا. ترک دنیا اگر کرے تو محترم ہے. جو عیسائیوں کا نظریہ تھا, اللہ نے کہا میں ایسی بیٹی دوں گا جو اچھی بیٹی بھی باپ کی کہلائے گی, اچھی زوجہ بھی شوہر کی کہلائے گی, اور جب بچے پرورش کر دے گی تو وہ حسنین کہلائے گی. ہے کوئی ایسا کردار کائنات کہ جو بہترین ماں ہو, بہترین زوجہ ہو, اور بہترین بیٹی. سلوات پڑھ دے محمد. بیٹی وہ عظیم بیٹی جسے رسول نے عجیب لقب دے دیا, فاطمہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس کا ادبی پہلو پیش کرو. لیکن کلام الامام امام الکلام, محاورہ, امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو معصومین جو فرماتے ہیں اس کا ایک ہی زاویہ نہیں ہوتا, اس کے ادبی زاویے الگ ہوتے ہیں, فصاحت الگ, بلاغت الگ, معنویت الگ, ذائقت الگ. اگر اسے ادبی لحاظ سے دیکھیں, فاطمہ تو ام ابی باپ, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیا رشتہ بنا؟ کوئی رشتہ بنا نہیں. بیٹی کا باپ تو ہوتا ہے, مگر کوئی باپ بیٹی کو ماں کہے کوئی رشتہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. کوئی نام دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جاتا. ایک اور حدیث رسول کی, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, کوئی رشتہ بنتا ہے؟ نانا کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں, کوئی رشتہ بنتا ہے؟ کوئی نام دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. حسین سے نانا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی رشتے نہیں بنتا. مگر حسین نانا سے ہے تو رشتہ بنتا ہے, نواسا, لیکن نانا نواسی سے کوئی رشتے نہیں بنتا. ایسی حدیثیں کہیں کیوں؟ تو ادبی پہلو یہ ہے کہ رسول فضیلتیں بیان کرتے تھے, لوگ اسے محبت کے نام پر ایموشنل بنا دیتے تھے. پہنچ رہی ہے نا, اسے محبت کا پیرایا دے کے حدیث کو بے معنی بنانے کی کوشش کرتے تھے. سازش بتا رہا ہوں آپ کو. رسول فرمایا فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا. کہنے لگے اصل میں رسول اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت چاہتے تھے. نہیں محسوس کیا کیا کہا؟ رسول اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت چاہتے تھے. اپنے آپ ثابت ہو گیا کہ بڑی بھی ہوگی. سازش محسوس کی. یہ نہیں کہا کہ رسول کے بڑی بیٹیاں تھیں, کہا کہ رسول اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت چاہتے تھے. اس لیے رسول نے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. رسول اپنے چھوٹے نواسے کو بہت چاہتے تھے.
لیے کہا ھذا حسین فارقون، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، ہے نا، الحسن والحسین عنایا، مطلب سب سازش سمجھ میں آ گئی۔ رسول جو عظمت بیان کر رہے ہیں اسے محبت کے نام پر ہلکا کیا جا رہا ہے، چونکہ بہت چاہتے تھے اس لیے کہہ دیا ہے، ورنہ کوئی عظمت نہیں ہے۔ تو دنیا اہل بیت کو بات پہنچنی چاہیے، نازک سی بات پہنچانا چاہتا ہوں، دنیا اہل بیت کو رسول سے رشتوں میں ناپ رہی تھی کہ یہ بیٹی ہے، وہ نواسے ہے، چاہت ہے، محبت ہے، اس لیے یہ حدیثیں ہیں۔ رسول نے رشتے کی سیاست کو ملیا میٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، اب بتا کون سا رشتہ ہے؟ کہ میں نے یہ نئی سی بات کیوں کہی ہے، وہ عظمت کا رخ کیا ہے، بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب تلاش کرو کہ ان کے معنی کتنے ہیں، اب تلاش کرو کہ ایک رسول صاحب مرتبہ بیٹی کو ام کی زاویہ سے کہہ سکتا، ذہن کو جھنجھوڑ دیا، مجبور کر دیا۔ معصوم عالم جب بیٹی کی حیثیت سے آئی ہیں رسول کے گھر، اللہ اکبر، سلام پڑھے، ابھی چند سال ہی کی تھی، 4 سال کی، 5واں سال آیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں رسول ہیں اور آپ اس گھر کو تصور کر سکتے ہو تو کیجیے کہ جس گھر میں ایک 53 سال کا بوڑھا آدمی ہو اور ایک 5 سال کی بیٹی ہو اور کوئی نہ ہو، سوچیے وہ گھر کتنے پرابلم کا ہوگا۔ جس گھر میں میری یہ 9 بیویاں سب مدینے والی ہیں، مکے میں نہیں ہیں، اور اگر جملہ پہنچے تو یہ جملہ میں پڑھ سکتا ہوں کہ اور بیویاں رسول کے خوشحال حالات میں آئیں۔ مصیبت کے زمانے میں خدیجہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مدینے میں رسول مصیبت کے زمانے میں نہیں ہے، کوئی پتھر مارنے والا نہیں ہے، کوئی توہین کرنے والا نہیں ہے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ کرنے والا نہیں ہے، آسائش کا زمانہ ہے۔ مکہ اذیت کا زمانہ، مصیبت کا زمانہ، اور مصیبت کی ساتھی اگر تھی تو جناب خدیجہ تھی، اور کوئی ساتھی نہیں، اور وہ بھی نہیں ہے، جناب خدیجہ بھی نہیں، صرف رسول ہیں اور 5 برس کی جناب معصوم عالم، 6 برس کی، 8 برس کی، یہی زمانے ہیں معصوم عالم کے۔ آپ بھی بتائیے کہ 51، 52، 53 سال کا کوئی بھی شخص اپنی 6-7 سال کی بچی سے اپنے آفیشیل پرابلم شیئر کر سکتا ہے؟ اگر وہ بی اے کی ہو، ایم اے کی ہو، گریجویٹ ہو، سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، بڑی ہو، تو شیئر کر سکتا ہے کہ دیکھو آج کل آفیشیل کچھ پرابلم چل رہے ہیں، یہ ٹیکنیکل ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک 6-7 سال کی بچی سے کوئی 51، 52، 53 سال کا آدمی اپنے آفیشیل پرابلم شیئر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ رسول کا آفیشیل پرابلم کیا ہے؟ ہدایت کرنا، اور رسول کو ہدایت میں پریشانی کیا ہے کہ اگر جا کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پتھر مارتے ہیں مارنے والے، وہ کر رہے ہیں۔ اور رسول گھر کے اندر آتے ہیں تو زخمی حالت میں آتے ہیں،
اور 6-7 سال کی یہ جناب معصوم عالم جب اپنے بابا کو دیکھتی ہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہ بابا زخمی ہو کے آئے ہیں، تو دوڑ کے اپنے بابا سے لپٹ جاتی اور کہتی بابا آپ کو زخمی کس نے کر دیا؟ مقام توجہ ہے جنو بڑے نازک میں رہے شہزہ بابا آپ کو زخمی کس نے کر دیا؟ رسول کہتے ہیں بیٹی یہ کفار مکہ نے اپنے بچوں کو سکھا رکھا ہے کہ میں دیوانہ ہوں، جب مجھے پتھر مارتے ہیں۔ ایک بیٹی کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ کہنا چاہیے نا؟ اگر میری بیٹی، میں بیٹی والا ہوں، اگر میری بیٹی یہ جان جائے کہ کسی نے مجھے ٹھوکر مار دی ہے تو وہ برا بھلا تو کہے کہ اللہ کرے ان کے ہاتھ ٹوٹ جائے، غارت ہو جائے، جہنم واصل ہو جائے، دعا تو نہیں دیتی۔ مگر کیا جناب زہرا نے اپنے باپ کو زخمی دیکھ کے بد دعا کی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، بد دعا نہیں کی بلکہ عجیب فقرہ کہا، پالنے والے اہل مکہ کو میرے باپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پالنے والے انہیں توفیق دے کہ یہ میرے باپ کو سمجھ سکے۔ زہرا نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بیوی جانتی ہے کہ اگر میں بد دعا کر دوں گی تو یہ مکہ غارت ہو جائے گا، میرا بابا تبلیغ کس میں کرے گا؟ سلوات پڑھے بابا، میرا بابا تبلیغ کس میں کرے گا، ہدایت کس میں کرے گا؟ بھائی رسول کو عمار انہی میں سے تو نکالنا ہے، سلمان انہی میں سے تو نکالنا ہے، ابو ذر انہی میں سے تو نکالنا ہے، یہ مکہ ہی کے تو لوگ ہیں۔ اگر زہرا بد دعا کر دے تو پورا مکہ غارت ہو جائے گا، تو پھر رسول مسلمان کسے کریں گے؟ اس لیے یہ بد دعا نہیں کی کہ اللہ انہیں غارت کر دے، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائے، جہنم میں جائے، میرے باپ پہ پتھر مارتے، بلکہ دعا دی کہ پالنے والے انہیں میرے باپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ میرے باپ کو سمجھ سکے۔ میں توجہ ہے، اتنی سمجھداری کی دعا ہی تھی جو باپ نے کہا بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہی سے چاہوں گا میری گفتگو اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ معصوم عالم اللہ اکبر صرف 9 سال کی عمر میں مولا کائنات کی زوجہ بن کے آتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں بہت سمجھنے کی۔ مولا کائنات معصوم عالم سے 15 سال بڑے ہیں۔ مولا کائنات سے معصوم عالم چھوٹی ہے 15 سال۔ اور کریں 30 عام الفیل کو مولا کائنات کی ولادت اور 45 عام الفیل 5 بیسر کو معصوم عالم کی ولادت، تقریباً 15 سال بڑے ہیں۔ 9 سال کی معصوم عالم ہے تو تقریباً 24 سال کے مولا کائنات۔ یہ ڈفرنس محسوس کی؟ 24 سال کا انسان بہت میچور ہو جاتا ہے بنسبت 9-10 سال کی۔ مولا کائنات کی زندگی میں بحیثیت زوجہ معصوم عالم تشریف لاتی۔ ایک سوال پڑھ رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو فلسفہ دیا اسلام نے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مرد کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ حاصل کرے، عورت کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ ارن کرے، کمائے، حاصل کرے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے۔
نہ مرد کو آخرت کے اعتبار سے عورت پر فوقیت ہے، نہ عورت کو آخرت کے اعتبار سے مرد پہ فوقیت ہے۔ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو 2 رکعت کا ثواب زیادہ ملے گا، یہ عورت کو 2 رکعت کا ثواب کم ملے گا۔ جائیداد میں کم و بیش رکھا ہے اللہ نے، جائیداد میں کم و بیش رکھا ہے، ترکہ جسے کہتے ہیں میراث، مگر آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مرد کو نماز کا حصہ زیادہ دیا جائے گا، عورت کو کم دیا جائے گا، یا مرد کو تلاوت کا زیادہ دیا جائے گا، عورت کو کم، یا مرد کو روزے کا دیا جائے گا، عورت کو کم، ایسا نہیں ہے۔ اور کریں آپ کہیں بھی یہ بہت اہم بحث ہے کہ اللہ نے ایکولیٹی ہی رکھی ہے، برابری ہی رکھی ہے، مگر اسلام کے برابر کرنے کا مزاج الگ ہے۔ سلوات پڑھے محمد اس مسئلے کو بھی ڈسکس کیا دیتا ہوں 2 جملے میں، اگر آپ تک پہنچ جائے بات تو عرض کرتا ہی ہوا آگے بڑھ جاؤں، بہت وقت دینا محفوظ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے سینکڑوں پیپر لکھ ڈالے اس بات پر کہ صاحب اسلام نے تو عورت کے ساتھ بڑی ناانصافی کیا ہے، عورت کو تو اس کے حقوق دیے ہی نہیں جاتے۔ ایک چیز تو یہ پردے کو رکھا گیا، اور دوسرے میراث پر بحث ہوتی ہے۔ پردے کو جو ڈسکس آج کل بھی چل رہی ہے، نئے نئے پیپر میں آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ مقصد بحث کا نہیں ہے۔ پردہ عورت کے لیے اس لیے ہے کہ عورت لائق احترام ہے، اور ہر وہ شے جس سے احترام دیا جاتا ہے اس کا لباس بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہیں جملہ پوچھا، جج کورٹ میں آتا ہے صرف پینٹ شرٹ میں آتا ہے، صرف پینٹ شرٹ میں آتا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ گاؤن ہوتا ہے۔ کیوں بھائی یہ 8 میٹر کپڑا کیوں بڑھا رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ لائق احترام ہے۔ اگر آپ نے بال بڑھا دیا کہ نہیں بڑھا دیا؟ کیا ایک ٹی ٹی ٹکٹ چیک کرنے کے لیے بغیر کوٹ کے نہیں چیک کر سکتا؟ بھئی آدمی چیک کرتا ہے، کوٹ تھوڑی چیک کرتا ہے۔ کیوں کوٹ پہنا رہے ہو گرمی میں؟ کا اس لیے کہ اس سے احترام بڑھے گا، شناخت بڑھے گی، پہچان بڑھے گی۔ ایک وکیل عام طور سے تو صرف کوٹ پہنتا ہے نا، مگر جب بحث کرنے جاتا ہے تو گاؤن پہننا پڑتا ہے۔ پورے لباس میں جا کر کے اسے ڈسٹرکٹ جج کے یہاں بحث کرنی ہے، یہی تو قانون ہے۔ کیوں لباس پہنا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ محترم ہو جاتا ہے جب مقام بحث میں آتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو محترم بنتا ہے اس کا کپڑا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو عورت کو اسلام محترم سمجھتا ہے، اس لیے اس کا لباس بڑھا دیا ہے۔ اور جو غیر محترم سمجھتے ہیں وہ لباس کم سے کم کیے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے عزیزوں، میں بحث کر رہا تھا میراث کے حوالے سے، تو یہ بات پیپر پہ لکھے گئے کہ نہیں بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، 50% بانٹ دینا چاہیے، عورت میں اور مرد میں 50% بانٹ دینا چاہیے۔ مثلا 1 روپیہ ہے اور 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا، تو مرنے والے کو چاہیے کہ 50 بیٹی کو دے دے اور 50 بیٹے کو دے دے، مثال کے طور پر۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے 33 بیٹی کو دو اور 66 بیٹی کو دو۔ گھبرا تو نہیں کہ میراث کو سننا نہیں چاہتا ہے؟ میں فلسفہ اسلامی سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو عیسائیوں کا خیال کیا ہے کہ 50 اسے دے دو اور 50 اسے 1 روپے میں 50 پیسہ اس کو، بیٹی کو 50 پیسہ بیٹی کو۔ اسلام کہتا ہے یہ نہیں، 33 پیسہ بیٹی کو دو اور 66 سم تھنگ یہ بیٹے کو دو۔ کہتے ہیں کہ یہی ناانصافی ہے، اسلام عورت کو مرد کے مقابلے میں کم دے رہا ہے اور کم سمجھ رہا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام کم سمجھ نہ رہا ہے نہ کم دے رہا ہے۔ بھائی 33% بیٹی کو دیا تو بیٹی کو دے کے 33% آزاد کر
کر دیا، مگر بیٹے کو 66% دیا تو کہا ماں کا ایصال ثواب بھی تیرے ذمہ ہے، ماں کا ایصال ثواب بھی تیرے ذمہ ہے۔ صلوات پڑھے جسے حق زیادہ دیا اس سے مطالبہ زیادہ رکھا۔ اب رہی بات پرسنٹیج کی، تو میں نے عرض کیا کہ عیسائی اسے محترم سمجھتے ہیں کہ جو ترک دنیا کر دے، یعنی نہ زوجہ بنے نہ ماں بنے۔ اسلام کہتا ایسا نہیں ہے، محترم وہ عورت ہے کہ جو اچھی بیٹی بھی بنے، اچھی زوجہ بھی بنے، اچھی ماں بھی بنے۔ اسی لیے اس نے ایک محترم اور معصوم کردار پیش کیا ہے، اسی حساب سے قانون بنایا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم 33 اور 66 دے رہے ہیں، عورت کو کم دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مرد کے برابر عورت کو دے رہے ہیں، اور اس طرح سے دے رہے ہیں کہ مرد کو 66 دیا، عورت کو 33 دیا۔ بھائی مرد کے یہاں جو آیا وہ 33% لے کے آیا، عورت جس کے یہاں گئی 33 لے کے گئی، اس کے یہاں بھی ہے۔ بیٹی اسلام کی نگاہ میں بہت محترم، رسول کی وہ 6-7 برس کی بیٹی جو دعا دے رہی ہے، وہی 9 برس کی ہوئی تو زوجہ بن کے علی کی آئی۔ کیا عمر ہے! آپ تصور کر سکتے، خدا کی قسم دماغ چلنے لگتا ہے۔ اگر معصوم عالم کو سوچئے تو دماغ کے خانے میں وہ ذات فٹ ہی نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ کل لے دے کے 18 برس کی زندگی، کل زندگی 18 برس کی، جس میں 9 برس بیٹی کی حیثیت سے اور 9 ہی برس میں زوجہ بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ بیٹی رہی تو بیٹی کا کردار مکمل کر دیا، زوجہ بنی تو زوجہ کا کردار مکمل کر دیا، ماں بنی تو ماں کا کردار۔ کل 9 برس کی عمر زوجہ بن کے آئی ہے۔ 9 برس کی عمر کی بچی کو تو کچھ آنا ہی نہیں چاہیے۔ کتنا تجربہ، کتنا سلیقہ، مگر اللہ نے علی کے برابر کا علم دیا، علی کے برابر کی فضیلت دی۔ جتنا علم مولا کائنات کے پاس اتنا ہی علم ہے زہرا کے پاس، جتنی فضیلتیں ہیں مولا کائنات کے پاس اتنی ہی فضیلتیں ہیں، جتنے معجزے ہیں مولا کائنات کے پاس اتنے ہی معجزے ہیں معصوم عالم کے پاس۔ لیکن وقت سمٹتا جا رہا ہے، آپ معجزوں کے اعتبار سے بھی غور کر لیں۔ لیجیے یہ آخری بات اس حوالے سے، مولا کائنات کا معجزہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار اور وہ میدان جنگ میں ہے۔ میمنہ کہاں ہے؟ داہنی طرف کا لشکر۔ میسرہ کہاں ہے؟ بائیں طرف کا لشکر۔ قلب لشکر کہاں ہے؟ درمیان کا لشکر۔ یوں پہلے فوج لگتی تھی، بدر ہو احد ہو کہ کہیں بھی جہاں بھی ہمسان کی جنگ ہوئی، میمنہ میسرہ قلب لشکر، مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں۔ میمنہ والے سے پوچھا کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ میسرہ والے سے پوچھا کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ قلب لشکر والے سے پوچھا کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ علی تو ایک ہی ہے نا۔
جو میمنہ پہ لڑ رہا ہے تو میمنہ پہ قتل کرے گا، میسرہ پہ نہیں کر سکتا، مگر میمنہ والا بھی کہہ رہا ہے علی نے مارا، میسرہ والا بھی کہہ رہا ہے علی نے مارا، قلب لشکر والا بھی کہہ رہا ہے علی نے مارا۔ اب مجھ سے نہ پوچھو کہ یا علی مدد کہتے ہو تو علی کیا پہنچ جاتے ہیں، یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ جا کے میدان جنگ میں کافروں سے پوچھو، علی تو ایک ہے ہر جگہ کہتے ہیں۔ مولائے کائنات کے تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جنگ بدر میں مولائے کائنات کے پاس ذوالفقار نہیں تھی، جنگ احد میں ذوالفقار آئی ہے، اور احد میں بھی رہی، خیبر میں بھی رہی۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا یا مولوی نے سنا ہوگا، مولائے کائنات تلوار کو سیکل کرتے تھے، تو سیکل تو کرنی پڑے گا، گوشت ووشت تو خریدتے ہو نا، گھر کے لیے نہیں لیتے ہیں نا۔ اچھا میں بھی پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ بھی گھر کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ گوشت کاٹنے والا کاٹنے کے بعد ایک دو ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو جو لوہے پہ رگڑتا، اگر وہ رگڑے نہیں تو وہ آگے کا کام نہیں کر سکتا، اسی کو سیکل کرنا کہتے ہیں۔ تو تلوار بھی جب آدمی پہ چلے گی اور آدمی وہ جو لوہا پہنے ہے زرہ اور کاٹ رہی ہے، تو لوہا بھی کاٹ رہی ہے، جسم بھی کاٹ رہی ہے، تو ایک آدمی کو مارنے کے بعد کسی کام کی رہے گی نہیں رہے گی۔ تو تلوار سیکل بھی کی جاتی تھی، بدلتی بھی تھی۔ اب میں پوری جنگ پڑھنے لگوں کہ پہلے جنگ ہوتی کیسے تھی، انفرادی ہوتی تھی، پھر دو دو کر کے، تین تین کر کے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک ساتھ گھمسان کی جنگ ہو تو تلوار دو چار کو ایک ساتھ کاٹ ہی نہیں سکتی، پھر وہ کند ہوتی جاتی ہے، تو تلوار بدلنی پڑتی ہے، دو دو تلوار لے کے جاتے تھے لوگ۔ اب جنگ کا منظر یا ماحول کا یہ چار آئینہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ مولا کہنا تلوار سیکل کرتے تھے، مگر کہیں پڑھا کہ علی نے ذوالفقار سیکل کی، کیا سن رہے ہیں؟ ذوالفقار کاٹ کے تو وہ بھی آ رہی ہے اور سینکڑوں کو ایک ساتھ کاٹتی چلی جاتی ہے، مگر اسے چمکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ الہی تلوار ہے۔ مگر سیکل ہوتی کہاں ہے؟ جب بھی مولا کائنات جنگ سے لوٹے تو سیدہ کے ہاتھ میں دیا، سیدہ کے ہاتھ میں دیا، بی بی ذرا اسے پاک کر دے، کاٹ کے آ رہی ہے، اسے پاک کر دو۔ معصوم عالم نے اسے جیسے ہی لے کے پانی کی دھار میں رکھا اور ہاتھ چلا دیا، دستے اس میں چلے تو یہ ہے معصوم جو بحیثیت زوجہ مولا کائنات کی حیات میں آئی، تو ہر اعتبار سے علی کو سپورٹ کیا، جنگ کے لیے تیار کیا۔ بڑی نازک سی بات کر دو، شاید یہی جملہ شوہر کے لیے بہت ہو جائے۔ مولا کائنات کی 10 سال میں 64 جنگیں ہیں، 10 سال میں، ایک سال میں کتنی پڑی؟ کم از کم 6 پلس 6 جنگیں۔ اس کا مطلب ہر 2 مہینے پر ایک جنگ ہوئی۔ جنگ ہوئی ہے 30 کلومیٹر سے آگے، اور 30 کلومیٹر طے کرنا ہے گھوڑے سے۔ آپ غور کر رہے ہیں، کوئی 700 کلومیٹر، کوئی 300 کلومیٹر، کوئی 200 کلومیٹر جا کے جنگ لڑنی ہے، تو علی کا گھر کون چلا رہا ہے؟
کہاں رہ گئے آپ؟ ہر 2 مہینے پر ایک جنگ لڑنی ہے، اور جنگ لڑنی ہے 300 کلومیٹر دور جا کے. اور کریں آپ 300 کلومیٹر دور گھوڑے سے جانا ہے، گھوڑا چھوڑیے موٹر سائیکل سے جا کے آئیے تو 3 دن طبیعت صاف ہو جائے گی آپ کی. اب گھوڑے سے اگر گئے تو پھر 3 مہینہ نہ اٹھیں گے آپ، کبھی کوشش مت کیجیے گا. اگر گھوڑے سے آپ 300 کلومیٹر چلے گئے تو 3 مہینہ اٹھ نہیں پائیں گے. میں جب بھی بولتا ہوں تو تجربے اور مشاہدے سے بولتا ہوں، زبانی کبھی نہیں بولتا. اور کریں آپ، اور اتنی جنگیں لڑنی ہیں تو یہ ہر مہینے جو جنگ کرنے جا رہا ہے اس کا گھر کون چلا رہا ہے؟ اکیلے زہرا. اور کر رہے ہیں آپ، اور کر رہے ہیں جو گھر کا پانی بھی بھرتی ہے، مشکیزے کے نشان پوچھتے زہرا، مشکیزے سے گھر کا پانی بھی بھرتی، 4 بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے. امام حسن، امام حسین، جناب زینب، گیہوں پس کے نہیں آتا، جو پس کے نہیں آتا، چکی چلا کے خود جو بھی پیستی. کنیز پہلے ہی دن سے نہیں ملی تھی، تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کتنی بار بابا سے جا کے مانگا کہ بابا ایک کنیز دے دیجئے، گھر کا کام نہیں ہوتا. مولا کائنات نے سفارش تک کی ہے تو رسول نے کہا بیٹی جاؤ اپنی تسبیح پڑھ لیا کرو، وہی جو تسبیح زہرا. آپ نے بہت کم مدت کے لیے کنیز حاصل ہوئی معصوم اعظم، پورا گھر کون سنبھالے ہوئے؟ زہرا. بی بی اتنی قربانی کیوں دے رہی ہیں؟ کہہ رہی علی کے لیے، اگر میں قربانی دوں گی نہیں تو علی نصرت دین کرے گا کیسے؟ آپ نے محسوس کیا؟ اگر زہرا یہ کہہ دے کہ یا علی یہ روز پانی کون بنے گا، مت جائیے جمع کرنے کے لیے، یہ چکی چلا کے آٹا کون بنائے گا، جو کون پیسے گا، میں کیا کیا کروں، کیسے کروں؟ تو کیا علی خدمت رسول کر سکے؟ کیا علی خدمت اسلام کر سکیں گے؟ یہ اکنامیکل کوآپریشن بھی ہے، سوشل کوآپریشن بھی ہے، مورل کوآپریشن بھی ہے. جناب زہرا کا جس نے اپنی 9 برس کی زندگی اصلاح کے لیے اس طرح قربان کر بس عزیزوں گفتگو کر چکا، وقت جواب کے قریب پہنچ گیا. اللہ یہ اچھی سوچا اور ممتا، خدا کی قسم حسین اور زہرا نے یہ ثابت کر دیا کہ ماں ہوتی کیا ہے. جناب عیسیٰ روئے زمین پر تنہا وہ شخصیت ہیں جن کے پاس سب سے بڑا سرمایہ ماں کا ہے. جناب مریم کے علاوہ جناب عیسیٰ کا کون ہے؟ کوئی بھائی ہے؟ نہیں. کوئی بہن ہے؟ نہیں. کوئی باپ نہیں. کوئی سرمایہ جناب مریم ہی تو ہے. مگر جناب عیسیٰ بھی ممتا کو اس طرح ثابت اور ظاہر نہ کر سکے جس طرح حسین نے ثابت. عزاداروں سنتے رہتے ہیں مسائل میرے لہجے میں کہ جب جناب زہرا کی وفات شہادت قریب ہوئی تو انہوں نے مولا کائنات کو قریب بلایا اور کہا یا علی میں وصیت کر رہی ہوں، میری وصیت لکھ لیجیے. عزاداروں وصیت زہرا نے لکھوائی کہ یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل آپ دیجیے. یا علی کفن مجھے آپ پہنائیے گا. یا علی میرے جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا. یا علی میرے جنازے میں محسن کے قاتل شریف نہ ہونے پائے ورنہ میری روح کا چین نہ آئے گا. اجر کو ملے گا کسی بندے نہ بلائے سوائے ہمیں
کی اپنے شوہر سے، مگر اس کے بعد کی وصیت ایک ماں کی ہے، ممتا کی وصیت۔ اس کے بعد ایک وصیت غیر تحریری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا علی میرا حسین رات کو اٹھ کے پانی پینے ایک ماں ہی جانتی ہے کہ منصب عادات کیا کیا ہوتے ہیں۔ یا علی میرا حسین راتوں کو اٹھ کے پانی پینے کا عادی ہے، جب رات آئے تو آپ گھر کے برتنوں کو دیکھ لیجیے گا، ہر برتن بھرا ہوا ہو، ایسا نہ ہو میرا حسین اٹھے اور اسے پانی میسر نہ ہو۔ میں کہوں گا زہرا ذرا کربلا خدا کسی من اللہ سوائے ہمیں وصیت ہو گئی مکمل۔ زہرا نے دنیا چھوڑ دی، مولا کائنات نے نہیں معلوم کہ سخت وصیت پر کس طرح سے عمل کیا، مگر عمل کیا۔ جنازہ تیار ہوا اور اس کے بعد مولا کائنات نے آواز دی، پہلے وصیت، میرے لال آؤ، ماں سے آخری بار رخصت ہو، اب اس کے بعد روز محشر ہو۔ امام حسن سب سے بڑے تھے تو زیادہ مدت بعد کے ساتھ گزاری تھی، آئے روئے فریاد کی ہٹ گئے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کا جنازہ بہت روشن ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کا جنازہ بہت روشن ہوتا ہے۔ دو بیٹیاں زہرا کی جناب ام کلثوم اور جناب زینب ہے، مگر زہرا کا جنازہ روشن کیا تو حسین نے روشن کیا۔ بیٹیاں بھی آئی تو رخصت ہو گئی، الوداع کہہ لیا، فریاد کر لی، مگر جب حسین آگے بڑھے تو ہاتھوں کو مار دیا۔ اما حسین اس طرح رخصت نہ کر سکے گا، اما حسین کو اسی طرح بولو جیسے حسین اجلائی میں آتا تھا، اور ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کہتی تھی آ میرے لال میرے کلیجے سے لگا۔ جزاک اللہ خدا کسی مقدر لائے سوائے ہمیں حضرت عزادار و گفتگو تمام ہو گئی۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ فریاد کی روایت کہتی ہے، بند کفن ٹوٹے، زہرا کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آواز دی آ میرے لال میرے کلیجے سے لگ جا۔ روایت کرتی ہے حسین ماں کے کلیجے سے لگ گئے اور کچھ گفتگو کرنے لگے۔ میں پوچھوں میرے مولا اب گفتگو کیا رہ گئی تھی؟ حسین آواز دے گا، میں نے اماں سے دعا لیا ہے، اماں ابھی میرا بابا بھی ہے، میری بہنیں بھی ہیں، میرا بھیا بھی ہے، اماں تم سنے سجدنی کو میں ایک بار میں اپنی میرا تمام کیا اللہ دل میرا الا لعنت اللہ پالنے والے تجھے اسم پالنے والے تجھے محمد علیہ السلام کا واسطہ، مرحوم سلطان پروین کو جوہر معصومہ پالنے والے متعلقین کو صبر جمیل
عطا فرما، تمام مومنین جہاں جہاں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما، پانے والے ہم سب کو توفیقات لے کے ناجت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی دعا فرما کر مرحومہ سلطانہ پروین بنت سید شبیر حسین صاحب کی روح کو سوال ربنا تقبل منا